مزمل صاحب، ایک غیر معمولی یہ ملاقات ہے، اس پر غیر معمولی قسم کے ہی تبصرے ہو رہے ہیں، جس طرح بھی مونا بھی فرما رہی تھی، تو اس کو ماضی سے کچھ ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ امریکنز نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست جب بات کی ہے، ڈائریکٹلی جب رابطہ کیا ہے، تو ریجن میں کچھ بڑا ہونے جا رہا تھا۔ آلریڈی ریجن میں بہت کچھ بڑا تو ہو ہی رہا ہے، ایران والا کانفلکٹ آپ کے سامنے ہے اور مار کے حق میں پاکستان کی جو کامیابی ہے، تو اس تناظر میں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا تبصرہ کریں گے اس کے اوپر؟ نہیں، کسی بھی آرمی چیف کو ڈائریکٹلی وائٹ ہاؤس اس سے پہلے نہیں بلایا گیا۔ اگر ایوب، ضیاء الحق اور مشرف کو بلایا گیا، وہ تو ہیڈ آف دی اسٹیٹس تھے، اور بطور ہیڈ آف دی اسٹیٹس ان کو بلایا گیا کیونکہ اس وقت وہ پاکستان کے سربراہ تھے۔ لیکن یہ تو ایک یونیک مثال ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایز آرمی چیف وائٹ ہاؤس بلایا گیا ہے۔ اس کی ماضی میں تو کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ ہمارے آرمی چیفز نے وائٹ ہاؤس میں امریکن پریزیڈنٹس کے ساتھ ملاقات کی ہے، ڈیلیگیشن کے ساتھ۔ مطلب یوسف رضا گیلانی گئے ہیں تو ان کے ساتھ جنرل کیانی موجود تھے، اور بھی پرائم منسٹرز گئے ہیں تو ان کے ساتھ آرمی چیف ساتھ موجود تھے، تو اس ڈیلیگیشن کا وہ حصہ تھے، تو انہوں نے بات کی ہے۔ لیکن کسی آرمی چیف کو ڈائریکٹ کیبنٹ روم میں دہرانے پہ بلانے کا اس سے پہلے پاکستان کے کسی آرمی چیف کو نہیں بلایا گیا۔ تو یہ تو اس کا میں سمجھتا ہوں ماضی میں کوئی مثال ہی نہیں ہے جس سے ہم اس کو کمپیئر کر سکیں کہ اس سے پہلے فلاں آرمی چیف کو بلایا گیا تھا، اس سے پہلے فلاں آرمی چیف کو بلایا گیا تھا، کسی کو بھی نہیں بلایا گیا۔ یہ پہلی دفعہ ہے بلایا جا رہا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایران جنگ کی وجہ سے عاصم منیر صاحب کو کیبنٹ روم میں لنچ کے لیے بلایا گیا ہے۔ بات پاکستان یو ایس کی ہوگی، بات پاکستان یو ایس اسٹریٹجک ریلیشن شپس کی ہوگی۔ جو ایران پر پاکستان کا سٹینڈ ہے، وہ تو ایرانین پریزیڈنٹ نے ایرانین پارلیمنٹ میں پاکستان کا شکریہ ادا کر دیا، اس کے بعد اس پر کوئی مزید بات کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے، اور میرے نہیں خیال میں کہ وہ ڈیبیٹیبل چیز ہے۔ جو پاکستان نے ساتھ دینا تھا وہ پاکستان نے سیکیورٹی کونسل میں دیا ہے، اور فورمز پہ اپنے ووٹ کے رائٹ سے دیا ہے، اور باقی پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن جو پاکستان یو ایس ریلیشنز ہیں وہ اپنی جگہ ایک اہم ریلیشنز ہیں، اور ان کا ایران اسرائیل جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو پاک امریکہ تعلقات ہیں۔ وہ ایک سیپریٹ چیز ہے، میرے نزدیک تو آج کی ملاقات کو ایران اسرائیل کے تناظر میں دیکھنا بہت ہی غلط ہے۔ میں نہیں سمجھتا اگر وہ 1 گھنٹے کی بھی ملاقات ہو تو اس میں 5 منٹ بھی ایران اسرائیل پہ بات ہونی چاہیے۔ پاکستان کے آرمی چیف گئے ہیں، فیلڈ مارشل، انہیں پاکستان اور یو ایس پہ بات کرنی چاہیے۔ ایجنڈا بھی پاکستان، نہ ہم ایران کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں، نہ امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ہماری سفارتی اور اخلاقی حمایت ایران کو حاصل ہے، عسکری طور پہ ہم کسی کے ساتھ بھی نہیں لڑ رہے، یہ ہماری سٹینڈرڈ پوزیشن ہے، اور یہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ ہماری پوزیشن ہے، اس پر تو کوئی ڈیبیٹ ہو نہیں سکتی ہے۔ انڈیا پاک بھارت جو تنازع چلا آ رہا ہے اس میں ثالث ہونے کی بات کرتے رہے ہیں ٹرمپ، کیا اس پہ بات ہوگی؟ کیونکہ مودی کو بھی انہوں نے انوائٹ کیا، وہ گئے نہیں، ٹیلی فونیکلی بات ہو گئی، ثالثی کا جو ایک رول جو ہے کہہ لے کردار ادا کرنے کی کوشش رہی ہے ٹرمپ کی، اس پر بات ہوگی؟ نہیں، پاکستان کی آفر موجود ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اس پہ آج انڈیا کا سیکرٹری خارجہ کا سٹیٹمنٹ آ گیا ہے کہ انہیں ثالثی قبول نہیں ہے، اور فیلڈ مارشل کی اور امریکن پریزیڈنٹ کی ملاقات سے پہلے آ گیا ہے، بلکہ انڈین سیکرٹری خارجہ کی جو زبان ہے اور جو لہجہ ہے اور جو الفاظ ہیں، آج انہوں نے جو پیغام دیا ہے، جو بیان پڑھ کے سنایا ہے، وہ صف زبان نہیں ہے۔ اس میں سے صاف نظر آ رہا تھا کہ انڈیا کو ہمارے فیلڈ مارشل کے وائٹ ہاؤس جانے کا غصہ ہے، وہ بہت ڈسٹربڈ ہیں، ڈپریشن میں ہے، فرسٹریٹڈ ہے انڈیا، اور اس کی فرسٹریشن اس کے سیکرٹری خارجہ کے بیان میں صاف نظر آ رہی تھی کہ جب بھی 2 ہیڈز آف دی اسٹیٹس کی گفتگو ہوتی ہے، میں نے اس کے اعلامیے کئی دفعہ پڑھے ہیں، دونوں کی بات درمیان میں ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے یہ کہا۔ آپ پورا بیان پڑھ لیں، ایسے لگتا ہے 35 منٹ مودی بولتے رہے ہیں، ٹرمپ چپ رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جو ہم سب ٹرمپ کی پرسنالٹی کو جانتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ 35 منٹ گفتگو کرے تو 25 منٹ ٹرمپ ہی بولے ہوں گے۔ تو وہ جو سیکرٹری خارجہ انڈیا کا بیان ہے اس میں تو ٹرمپ کا ایک لفظ بھی نہیں ہے، تو میرے خیال میں وہ تو انڈین ڈپریشن اور فرسٹریشن اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ انڈینز کو ایک آنکھ نہیں بھایا کہ پاکستان کا فیلڈ مارشل وائٹ ہاؤس میں موجود ہے، اور آج بھی امریکن پریزیڈنٹ نے انڈین سیکرٹری خارجہ کے بیان کے بعد جو گفتگو کی ہے وہ ٹیکنیکلی انہوں نے انڈیا کو ایک اور تھپڑ مارا آج،
کہ میں نے کرایا سیز فائر، سیکرٹری خارجہ کا سارا بیان تھا کہ ٹرمپ نے نہیں کرایا. وہ تو بارہا اس چیز سے جو انڈینز ہیں وہ خود ہی کنفیوز رہے ہیں، ان کے سیکرٹری خارجہ ہو وہ بھی اس پورے بابے پہ کنفیوز رہے ہیں، ان کی جو باقی لیڈرشپ ہے وہ کبھی ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں پھر دبے الفاظ